دوستوں، صدیوں پرانی ایک وادی کے دامن میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس وادی کے گرد پہاڑ ایسے کھڑے تھے جیسے کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں۔ دن کے وقت بھی وہاں سایہ ہی سایہ چھایا رہتا تھا اور روشنی کسی اجنبی مہمان کی طرح دبے پاؤں داخل ہوتی تھی۔ اس گاؤں کے کنارے پر مٹی اور لکڑی سے بنی ایک کچی کوٹھڑی میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کی زندگی نہایت سادہ تھی، نہ حرص و لالچ نہ دکھاوا۔ وہ مانتا تھا کہ سچی محنت ہی اصل دولت ہے۔ ہر صبح فجر سے پہلے وہ اپنے کندھے پر اپنا آرا رکھ کر قریبی پہاڑ کی طرف نکل جاتا۔ وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر بستی کے بازار میں بیچتا اور گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کے چہرے پر غربت کی جھریاں ضرور تھی، مگر آنکھوں میں وہ اعتماد کی چمک موجود تھی جو ایمان اور بھروسے سے آتی ہے۔ یوسف کی بیوی کا نام حلیمہ تھا۔ وہ نہایت فرمانبردار عورت تھی۔ کبھی کپڑے سینا، کبھی مٹی کے برتن بنانا، کبھی آٹے کو چھاننا۔ اس کے ہاتھ لمحہ بھر بھی خالی نہ رہتے۔ یوسف کی تھکی ہوئی سانسوں میں وہ ہمیشہ حوصلہ بن کر شامل رہتی، مگر کچھ دنوں سے یوسف کی تقدیر جیسے بوجھل تلے دبی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کی چٹانیں سخت ہو گئی تھی، لکڑی بیچنے کی آمدنی کم ہو گئی تھی۔ جو کچھ وہ دن بھر محنت کے بعد حاصل کرتا، اس کے دام اتنے نہ ملتے کہ پیٹ بھر سکے۔ 3 دن گزر گئے تھے اور ان کے گھر کی ہانڈی میں کچھ نہ پکا تھا۔ صبح حلیمہ نے یوسف کو صرف ایک پیالہ پانی دیا اور آنکھوں میں خاموش سوال رکھ دیا۔ یوسف پہاڑ پر بیٹھا پسینے میں شرابور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، میں نے کبھی تیرا شکر ادا کرنا نہ چھوڑا، میں نے کبھی کسی کا حق نہ مارا۔ پھر یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ کیا میرا صبر کمزور ہے یا تیری حکمت میری سمجھ سے باہر ہے؟ اس کی آواز شکایت کی نہ تھی بلکہ عاجزی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اسی دوران ایک غیر معمولی منظر اس کے سامنے آیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا جس کی دراڑوں میں سے عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ یوسف نے سوچا کہ شاید یہ میری روزی کا سبب ہو۔ وہ آرا اٹھا کر اس پتھر پر زور آزمائی کرنے لگا، مگر حیرت یہ ہوئی کہ ہر وار کے بعد آرا الٹا واپس اچھلتا اور اس کے ہاتھوں میں سنسناہٹ دوڑ جاتی۔ یوسف نے غصے میں کہا، اے بے جان پتھر، کیا تو بھی میری بھوک کا مذاق اڑاتا ہے؟ اس نے ایک آخری بار پوری طاقت سے وار کیا۔ زوردار آواز گونجی، آرا زمین پر گر گیا اور پتھر کے بیچ میں ایک بڑی درار پڑ گئی۔ یوسف نے جھک کر دیکھا تو اندر سے ہلکی سی آواز ابھری جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے قریب جا کر نظر دوڑائی۔ پتھر کے بیچ ایک پرانا سا دروازہ تھا جس پر باریک نقش لکھے ہوئے تھے۔ دروازے پر مٹی اور کائی جمی ہوئی تھی۔ یوسف نے ہاتھ صاف کیا تو اس پر ایک لفظ ابھرا ہوا تھا۔ یوسف کے دل میں لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا۔ چرچراہٹ کے ساتھ وہ کھل گیا۔ اندر اندھیری سرنگ تھی جس کی دیواروں سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یوسف کی آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں خوف اور قدموں میں کپکپاہٹ، لیکن وہ جان گیا کہ یہ راستہ کسی راز کی طرف جا رہا ہے۔ سرنگ کے اندر ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے بارش کے بعد گیلی مٹی کی مہک اور پہاڑی جڑی بوٹیوں کی خوشبو ایک ساتھ گھل مل گئی ہو۔ یوسف کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خوف اور حیرت کے بیچ کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت، مگر دل کی گہرائی سے آواز آئی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے۔ یوسف نے ہمت باندھی اور قدم سرنگ میں رکھا۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ سوجھتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ کچھ آگے بڑھا، ایک ہلکی سی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ یوسف نے آنکھیں میچ کر دیکھا تو سامنے ایک بزرگ شخصیت پتھر پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ لمبی سفید داڑھی ان کے سینے پر جھول رہی تھی۔ آنکھوں میں سمندر کی گہرائی
اور چہرے پر ایسا سکون کہ یوسف کی ساری گھبراہٹ پل بھر میں ختم ہو گئی۔ بزرگ نے نہایت نرم لہجے میں کہا، یوسف، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یوسف ایک دم چونک گیا، دل ہی دل میں سوچا، یہ کون ہیں اور میرا نام انہیں کیسے معلوم ہے؟ مگر لبوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ وہ بس ان آنکھوں میں دیکھتا رہا جن میں عجیب سا اطمینان چھپا ہوا تھا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں اس وادی کا نگہبان ہوں۔ یہ سرنگ جو تم نے پائی ہے دراصل ایک آزمائش ہے، صبر کی آزمائش۔ تم نے بھوک اور محرومی کے باوجود امید نہیں چھوڑی، تمہارے یقین نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل نے گواہی دی کہ اس کی دعائیں سن لی گئی ہیں۔ بزرگ اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایسی نعمت دکھاؤں گا جو دنیاوی خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یوسف نے بنا سوچے ان کا پیچھا کیا۔ سورنگ کے اندرونی حصے میں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ ہر طرف روشنی بکھری ہوئی تھی، مگر یہ روشنی سونے یا ہیرے جواہرات کی نہ تھی، یہ سب نایاب جڑی بوٹیاں تھیں جو اپنی اپنی رنگت اور خوشبو سے کائنات کے راز سمیٹے ہوئے تھی۔ کچھ سنہری جھلک دیتی تھی، کچھ چاندی جیسی ٹھنڈی روشنی پھیلاتی تھی۔ بزرگ نے ایک مٹھی جڑی بوٹیاں چنی اور یوسف کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ عام پودے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بھوک کا توڑ ہے، ہر درد کی شفا ہے۔ تم چاہو تو انہیں بازار میں فروخت کر کے روزگار بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو یہ خزانہ صرف ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کبھی تم نے ان جڑی بوٹیوں کو لالچ کے لیے استعمال کیا تو ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یوسف نے جھک کر سر ہلایا، اس کے دل کو لگا کہ وہ محض دولت نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری پا رہا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اب تم جا سکتے ہو، مگر وعدہ کرو کہ صبر اور یقین کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے وعدہ کیا اور مٹھی میں وہ جڑی بوٹیاں مضبوطی سے تھام لی، جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ جب وہ سورنگ سے باہر نکلا تو شام ڈھل رہی تھی، سورج کی آخری کرنیں پہاڑ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ یوسف کے چہرے پر ایک نئی روشنی تھی، دل میں نیا حوصلہ اور آنکھوں میں نیا یقین۔ وہ گھر کی طرف چلا۔ راستہ جو روز اسے طویل اور تھکا دینے والا لگتا تھا آج اسے نرم اور خوشگوار لگا۔ جب وہ اپنی کچی کوٹھڑی کے دروازے پر پہنچا تو حلیمہ ایک پرانی چارپائی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتظار کی تھکن اور چہرے پر اداسی کی لکیریں نمایاں تھی۔ جیسے ہی اس نے یوسف کو دیکھا تو ایک مندھم سی مسکراہٹ لبوں پر آئی، مگر آنکھوں میں تھکن غالب تھی۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، حلیمہ، آج آنے میں دیر ضرور ہوئی، مگر ہمارے صبر کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت برس گئی۔ حلیمہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا یوسف؟ آج تمہارے چہرے پر اتنی روشنی کیوں ہے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا؟ یوسف نے آہستہ سے ہاتھ کھولا۔ اس کی ہتھیلی پر وہ جڑی بوٹیاں چمک رہی تھی جو چاند کی روشنی میں جگمگا رہی۔ حلیمہ کی آنکھوں میں سوال بھر آئے۔ وہ ان جڑی بوٹیوں کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، یہ کیا راز ہے؟ یہ خوشبو کیسی ہے؟ اور یہ روشنی آخر کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ حلیمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے یوسف؟ یوسف نے دھیرے سے کہا، یہ اللہ کی عطا ہے، میرے صبر اور یقین کا صلہ۔ آج جب میں بھوکا اور بے بس تھا تو اس وادی نے مجھے صرف لکڑی نہیں دی بلکہ ایک ایسی نعمت دی ہے جو دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر ہے۔ یوسف نے حلیمہ کو سارا حال سنا دیا، اس خشک پہاڑ کا، اس پوشیدہ دروازے کا، اس نورانی بزرگ کا اور ان جادوئی جڑی بوٹیوں کا۔ حلیمہ سنتی گئی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، یوسف، اللہ نے ہماری دعائیں تو سن لی، مگر ان جڑی بوٹیوں کا ہم کیا کریں گے؟ یوسف نے کہا، ہم انہیں ان لوگوں کو دیں گے جو سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ یہ بزرگ کی وصیت ہے، ہم اپنی روزی بھی کمائیں گے مگر پہلے دوسروں کی مدد کریں گے۔
اگلی صبح یوسف بازار کی طرف گیا۔ اس کی جھونپڑی کے قریب ہی ایک ضعیف بوڑھا بیٹھا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ کئی برسوں سے کھانسی نے اس کے بدن کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ علاج کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ یوسف نے اسے دیکھا اور بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے اپنی گٹھڑی سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور رحمت کو دیتے ہوئے کہا، یہ لیجئے چچا، اسے پانی میں ابال کر پیجئے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ رحمت نے حیرت سے اس چمکتی ہوئی بوٹی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ یوسف نے سنجیدگی سے کہا، نہیں چچا، یہ اللہ کی رحمت ہے، بس آپ استعمال کر کے دیکھ لیجئے۔ رحمت نے یوسف کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور خاموشی سے جڑی بوٹی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ یوسف ابھی بازار میں ہی تھا کہ ایک ضعیف عورت آمنہ اس کے پاس آئی۔ اس کا بیٹا برسوں سے بستر پر پڑا تھا۔ وہ ہر حکیم اور معالج کے پاس جا چکی تھی مگر کہیں سے شفا نہ ملی۔ آنسو بھری آواز میں اس نے کہا، بیٹے، کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ میرا بچہ مرنے کے بہت قریب ہے۔ یوسف نے بغیر سوچے ایک اور جڑی بوٹی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ لے لیجئے اماں، اللہ شفا دے گا۔ آمنہ نے بھی یوسف کے لہجے میں وہی سچائی محسوس کی اور جڑی لے کر چلی گئی۔ شام تک یوسف نے اپنی ساری جڑی بوٹیاں ضرورت مندوں کو دے دی۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا مگر اس کا دل عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹا مگر چہرے پر روشنی تھی۔ حلیمہ نے اسے دیکھ کر کہا، یوسف، تم تو کچھ بھی نہیں لائے۔ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، میں خالی ہاتھ نہیں ہوں حلیمہ، میں دل کا سکون اور دعائیں لے کر آیا ہوں۔ اگلی صبح جب یوسف دروازے سے باہر نکلا تو منظر بدل چکا تھا۔ اس کے آنگن میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ رحمت کھڑا تھا، اس کے چہرے پر نئی جان آ گئی تھی۔ برسوں کی کھانسی غائب تھی۔ آمنہ کا بیٹا تندرست ہو کر دوڑ رہا تھا۔ ہر طرف آنکھوں میں شکر اور زبان پر یوسف کے لیے دعائیں تھیں۔ رحمت نے کہا، بیٹے، تم نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے۔ آمنہ روتے ہوئے بولی، میرے بچے کو بچانے کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ لکڑہارے یوسف کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہر بیماری کو مٹا دیتی ہیں۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، کچھ پیسوں کے انبار لے کر آئے مگر یوسف نے ایک سکے کا بھی لین دین نہ کیا۔ وہ صرف ضرورت مندوں کو ہی بوٹیاں دیتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت بڑھ گئی۔ لوگ اسے یوسف حکیم کے نام سے پکارنے لگے۔ اس کے پاس اتنا سامان اور رزق آ گیا کہ اس نے اپنی جھونپڑی کی بجائے ایک مضبوط مکان بنا لیا۔ زندگی خوشحال ہونے لگی۔ مگر ایک دن بستی میں ایک اجنبی آیا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ وہ لالچی اور عیار تاجر تھا جسے صرف اپنا فائدہ عزیز تھا۔ یوسف کی شہرت سن کر حرص کے ساتھ اس کے پاس پہنچا۔ قاسم نے کہا، یوسف حکیم، میں نے تمہارا چرچا سنا ہے۔ میں تمہاری یہ جڑی بوٹیاں خریدنا چاہتا ہوں۔ جو قیمت مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھی اور سکون سے کہا، جناب، میں یہ بوٹیاں بیچتا نہیں، یہ تو صرف ان کے لیے ہیں جو واقعی محتاج ہیں۔ قاسم مسکراتے ہوئے بولا، یوسف، مجھے محتاج سمجھ کر ہی اپنی جڑی بوٹیاں بیچ دو، میں تمہاری جھولی پیسوں سے بھر دوں گا۔ یوسف نے فوراً اس کی نیت سمجھ لی۔ وہ نرمی سے بولا، یہ سودا میں نہیں کر سکتا۔ یہ بوٹیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ قاسم کی آنکھوں میں غرور چھلک پڑا۔ اس نے دھمکی بھرا لہجہ اختیار کیا، تم مجھے نہیں پہچانتے یوسف، میں جو چاہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ اگر تم نے مجھے بوٹیاں نہ دی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یوسف نے قاسم کی دھمکیوں پر کوئی غور نہ کیا۔ اس کے دل میں اپنے رب اور بزرگ کے اشارے پر پورا بھروسہ تھا۔ مگر رات کے سناٹے میں قاسم واپس آیا، ہاتھ میں چالاکی اور دل میں سودے بازی کی آگ۔ اس نے خاموشی سے یوسف کے گھر پر حملہ کیا تاکہ جڑی بوٹیاں چرا لے، مگر یوسف اور حلیمہ نے ہمت اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا اور قاسم مجبور ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ رخصت ہوتے ہوئے اس نے سانپ جیسے لہجے میں کہا، یہ آخری بار نہیں ہوگا یوسف، تمہیں تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ تمہاری یہ رحمت
ایک دن تمہاری بدقسمتی بنے گی۔ یہ الفاظ یوسف کے دل میں کانٹے بن کر جم گئے۔ ایک طرف بزرگ کی وصیت اور ذمہ داری تھی، دوسری طرف قاسم جیسی تلوار۔ رات بھر یوسف اور حلیمہ جاگتے رہے۔ حلیمہ کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ اس نے سرگوشی سے کہا، اگر ہم بوٹیوں کا استعمال بند کر دیں تو کم از کم سکون تو مل جائے گا۔ یوسف نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور صاف آواز میں بولا، حلیمہ، یہ معمولی پودے نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر میں خوف سے محتاجوں کی مدد روک دوں تو میرا یقین کہاں رہے گا، میرا صبر کہاں رہے گا؟ بزرگ نے ہم پر بھروسہ کیا تھا۔ اگلی صبح جب چاندنی مندھم اور پرندے ابھی نیند میں تھے، گاؤں میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازار کی رونق مندھم تھی اور لوگ ایک دوسرے سے نظریں چراتے چل رہے تھے۔ یوسف اپنے معمول کے مطابق جنگل گیا اور جڑی بوٹیاں لایا، لیکن جب وہ گھر کی طرف پلٹا تو پوری بستی ایک قطار کی مانند اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر غصہ، خوف اور شبہات کی کیفیت تھی۔ جیسے ہی یوسف قریب پہنچا، لوگ پیچھے ہٹے جیسے وہ کوئی آلودہ چیز ہو۔ ایک بوڑھی عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ ایک نوجوان نے غصے میں کہا، یہاں سے چلے جاؤ یوسف، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم ہمارے دشمن ہو۔ یوسف ماتم زدہ رہا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ تب بھیڑ میں سے قاسم آگے نکلا، اس کے چہرے پر فریب بھری مسکان تھی۔ اس نے زور سے کہا، کل تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب دیکھو تمہاری دوا کا اثر، یہ زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں۔ کل رات بازار کے بہت سے لوگ تمہاری دوائی کھا کر بیمار پڑ گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ یوسف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے رحمت کی طرف دیکھا۔ قاسم نے اونچی آواز میں کہا، یہ دیکھو، یہ رحمت کا بیٹا ہے، کل تک ٹھیک تھا اور آج بخار میں جل رہا ہے۔ آمنہ کا بیٹا بھی بے ہوش ہو کر ایک کونے میں پڑا تھا۔ لوگوں کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور شک کے تیر سیدھے یوسف کی طرف چھٹ رہے تھے۔ یوسف نے برسوں کی سچائی اور دیے گئے شواہد کے ساتھ کہا، میں نے کسی کو زہریلا کچھ نہیں دیا، یہ سب قاسم کی سازش ہے۔ قاسم نے دل سے ہنس کر کہا، میں تمہارے لیے سازش کیوں کروں گا؟ مجھے پھنسانے کی کوشش مت کرو، تم نے خود اپنے لیے دولت اکٹھی کی، بتاؤ تمہارے پاس اتنا سامان کہاں سے آیا؟ گاؤں کے کچھ لوگوں نے سر ہلایا اور شک کا اظہار کیا۔ یوسف نے جواب دینے کی کوشش کی مگر الفاظ گھل کر حلق میں ہی رہ گئے۔ پہلے جنہوں نے یوسف کے حق میں دعائیں کی تھی، اب وہی چہروں پر شکوک کھینچ لائے تھے۔ بچے رونے لگے، بزرگوں کے لبوں پر سوالات تھے اور قاسم کی باتوں میں زہر گھل چکا تھا۔ یوسف نے بیماروں کو چھوا، ان کے جسموں میں بخار کی علامتیں تھیں، لیکن اس نے دیکھا کہ علامت عام بیماری کی مانند نہیں بلکہ کسی زہریلے مادے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ بے بسی اور دکھ کے سمندر میں کھڑا رہ گیا۔ وہ شخص جس نے صرف ضرورت مندوں کی مدد کی تھی، اب خود بدنامی اور شک کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ قاسم کی سازش نے گاؤں کے دل میں ایک اندھیری لہر چھوڑ دی تھی اور یوسف کے لیے سب سے دردناک بات یہ تھی کہ وہ اپنا دفاع کر کے بھی اپنی بستی کا اعتماد بحال نہیں کر پا رہا تھا۔ رات جب آئی تو حلیمہ نے آہستہ سے کہا، ہم کیا کریں گے یوسف؟ یوسف نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ایک لمبی سانس لی اور دل میں پکا عزم باندھا۔ اس نے سوچا سچائی کی روشنی چھپی نہیں رہ سکتی، مگر راستہ آسان نہ تھا۔ قاسم کی مکاری، لوگوں کا خوف اور بگڑا ہوا اعتبار سب مل کر ایک بھاری پہاڑ بن گئے تھے، جسے اترنے کے لیے اسے صبر، حکمت اور قربانی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ لیکن یوسف کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی یہ سب میری غلطی تھی؟ کیا اس کی بہتری نے اس کے ارادے کو خراب کر دیا تھا؟ بزرگ نے جو کہا تھا، اگر لالچ کے لیے استعمال کرو گے تو اثر ختم ہو جائے گا، وہ الفاظ اب بار بار کان میں بجتے اور جلتے تھے۔ گاؤں والوں کی نفرت بھری نظریں یوسف کی جان میں کیل کی طرح گھس رہی تھی۔ صبر کی وہ کھوئی ہوئی سرحدیں جو پار ہونے کو تھی، جس یقین پر اس کی پوری زندگی کھڑی تھی، وہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ پریشان اور لاچار یوسف اسی جنگل کی طرف چل پڑا جہاں پہلی بار وہ دروازہ اسے ملا تھا۔ وہ اس پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا
وہی دروازہ جس پر لفظ صبر کندھا ہوا تھا، آنکھیں نم تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اے میرے رب، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے بس بھلائی کی، تیرے حکم کی پیروی کی، پھر یہ زہر کہاں سے آیا؟ اس نے دروازہ زور زور سے کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ بند ہی رہا، لیکن صبر پر وہ خاموشی سے جھکا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج کا امتحان بھی صبر ہی کا ہے۔ اچانک گہری خاموشی کے بیچ ایک نرم مگر واضح آواز گونجی یوسف کے کانوں میں۔ وہی بزرگ کی آواز گھل گئی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زہر تمہیں دی گئی جڑی بوٹیوں کا ہے؟ نہیں بیٹا، یہ زہر ان لوگوں کے دلوں میں ہے جن کے اندر لالچ کا بیج جمع ہے۔ آواز نے آگے بتایا کہ کس طرح قاسم نے گاؤں کے کنویں میں ایک مخصوص زہر ملایا ہے، ایسا زہر جو جڑی بوٹیوں کے اثر کو کم کر دے اور ضرورت مندوں کو بیمار کر دے، تاکہ قاسم تجارتی فائدہ نہ اٹھا سکے اور یوسف کی ساکھ کو تباہ کر دے۔ یوسف نے چونک کر سنا۔ بزرگ نے کہا، یہ امتحان تمہارا ایمان جانچ رہا ہے۔ اب تمہیں صرف بوٹیوں کی شفا سے نہیں بلکہ اپنی پاک نیت، قیمتی قربانی سے لوگوں کو بچانا ہوگا۔ یوسف نے پوچھا، کس قسم کی قربانی؟ بزرگ نے آہستہ سے جواب دیا، وہ جو تمہارے پاس سب سے قیمتی ہے، تمہارا دل۔ تمہیں ان لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی جو تم پر شک کر چکے ہیں۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر جڑی بوٹی کو دعا میں صاف کرنا ہوگا۔ جب تم انہیں پانی میں گھولو گے تو اپنی نیت اور دعا اس پانی میں گھول دو۔ تمہاری نیکی کا پانی ہی وہ زہر ختم کر سکے گا۔ یہ سن کر یوسف کے اندر ایک روشنی سی جاگی۔ بزرگ نے ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی پتی بھی دی، ایسی پتی جو خاص طور پر ان دلوں کے لیے رکھی گئی تھی جن میں نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ پتی ان کے دلوں کو دوبارہ تبدیلی کے لیے ہے۔ بزرگ نے کہا، جب تم اسے پانی میں گھول کر پلاؤ گے تو یہ نفرت کو نرم کر دے گی۔ یوسف نے پتی سنبھالی اور دل میں ایک پختہ عہد لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ہتھیار اٹھا کر لڑنے کا وقت نہیں، اب لڑائی دلوں کو بدلنے کی تھی۔ وہ واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوا، مگر اس بار اس کے قدم ہچکچاہٹ میں نہیں تھے، پورے یقین کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا تو تھا مگر دل میں امید کا دیا جل چکا تھا۔ وہ گاؤں پہنچا۔ گاؤں میں اب بھی ہجوم موجود تھا، بیمار لوگ زمین پر پڑے تھے، ان کے آس پاس خوف، الزام اور تکلیف کے تاثرات گھوم رہے تھے۔ جب یوسف نظر آیا تو لوگوں میں سرگوشی پھوٹ پڑی۔ کچھ نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو دوا فروش آ گیا۔ دوسرے چپ چاپ اپنی جگہ تھامے رہے۔ ایک عورت نے چیخ کر کہا، ہمیں جیتے جی تم مار چکے ہو، اب کیا ہمارے لیے موت لے کر آئے ہو؟ یوسف نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، خاموش ہو جاؤ، باتیں پھر بھی ہوتی رہیں گی، مجھے ان کا علاج کرنے دو، تمہارے سوالوں کے جواب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ وہ بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھا، سب سے زیادہ بیمار نوجوان کے پاس پہنچا، وہی نوجوان جس نے کل سب سے پہلے غصہ کیا تھا اور یوسف پر الزام لگایا تھا۔ نوجوان کا چہرہ سویا ہوا، آنکھوں میں غم اور غصہ دونوں تھے۔ اسی منظر میں یوسف نے اپنی مٹھی کھولی، وہ خاص پتی نکالی اور پانی کو ہاتھوں میں لے کر دعا کے ساتھ اس میں گھولا۔ ہر گھونٹ کے اندر اس نے وہ نیت ڈالی جو بزرگ نے بتائی تھی، پاک نیت، معافی اور خیر خواہی۔ پھر اس نے نرم لہجے میں نوجوان سے کہا، بیٹا، میں نے کبھی تجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کیا، اگر میرے الفاظ نے تمہیں دکھ پہنچایا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے لیے دعا کر کے دوا پلاتا ہوں، خدا کرے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ الفاظ سادہ مگر مخلص تھے۔ نوجوان کی آنکھوں میں پہلے تو تردد تھا، پھر ایک عجیب سی نرم روشنی نمودار ہوئی۔ یوسف نے پتی کو پانی میں گھول کر چھاتی کے قریب سے نوجوان کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ نوجوان نے گھونٹ لیا، چند لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، پسینے کی وجہ سے ٹپکتے قطرے تھم گئے، اس کی سانسیں سست رفتار سے بگڑنا بند ہو گئی۔ آس پاس کھڑے لوگ چونک پڑے، جیسے کسی نے اچانک ان کے من میں ایک امید کی کرن پھونکی ہو۔ حلیمہ نے بھیڑ میں کھڑی عورتوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یوسف نے اگلے مریض کے لیے وہی عمل دہرایا، ہر جڑی بوٹی کو
دعا میں صاف کیا، ہر گھونٹ کے ساتھ اپنے دل کی نیک نیت ڈالی اور ہر بار لوگوں کو اپنی زبان سے معافی اور محبت کا پیغام دیا۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت تھی ان کے چہروں پر سکون آتا گیا، جو شک میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے چہروں پر اعتماد کی لکیریں نمودار ہونے لگی۔ قاسم کی سازش کے باوجود نیکی نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو گاؤں میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس خاموشی میں شرم، پچھتاوا اور پھر نرمی کی آوازیں تھیں۔ لوگوں نے اپنا غصہ سینے میں دبا لیا اور کئی لوگ سیدھے یوسف کے پاس آئے، آنکھوں میں شرمندگی اور دلوں میں قبول غلطی۔ یوسف نے ہر ایک کو گلے لگا لیا، ان کی معافی قبول کی اور دوبارہ خدمت کے عہد کو دہرایا۔ اس شام جب سورج پہاڑ کے پیچھے چھپ رہا تھا، یوسف اور حلیمہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں تھکی ہوئی مگر روح میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ یوسف نے سر جھکا کر کہا، یہ آزمائش بھی گزر گئی، بڑی قربانی مانگی گئی مگر اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ حلیمہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا، یوسف تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارا دل سچا ہے اور یہی سب سے بڑی شفا تھی۔ یوسف نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور دھیمے اور صاف لہجے میں کہا، بھائی تمہارا شکوہ بجا ہے، یہ سچ ہے کہ وہ دوا میں نے ہی دی تھی جس سے تم سب بیمار پڑے، یہ میری خطا تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ دنگ رہ گئے۔ وہ سمجھتے تھے یوسف اپنی صفائی پیش کرے گا مگر یوسف نے الزام اپنے سر لے لیا۔ دور کھڑا قاسم یہ سب دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں ہنسا اور بولا، یہی تو میں چاہتا تھا، ابھی اپنی ہار مان رہا ہے۔ مگر یوسف کی آنکھوں میں شکست نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، اور اچانک اسی وقت اس کی بیوی حلیمہ کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کے قدم ڈگمگائے اور بے ہوش ہو کر یوسف کی باہوں میں گر پڑی۔ یوسف گھبرا گیا، اس نے فوراً اپنی جڑی بوٹیوں میں سے ایک نایاب دوا دی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر دوسری، پھر تیسری، مگر حلیمہ کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ رات بھر یوسف روتا رہا، سجدوں میں گڑ گڑاتا رہا، یا اللہ یہ میری شریک حیات ہے، اسے شفا دے دے۔ مگر حلیمہ کی سانسیں اور مندھم ہوتی جا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ دوڑتا ہوا اس پرانے پہاڑ کے نیچے گیا جہاں غار میں وہ اللہ والے بزرگ رہا کرتے تھے۔ دروازے پر آواز لگائی، اے بزرگ میری مدد کیجیے، میری حلیمہ مر رہی ہے اور میری جڑی بوٹیاں بے اثر ہیں۔ پھر اسی پہاڑ کے نیچے سے ایک صدا آئی، یوسف یہ کوئی عام بیماری نہیں، یہ تم پر ایک وار ہے، تمہارے صبر، تمہارے ایمان اور تمہاری روح پر۔ یہ ایک ایسا وار تھا جو تمہارے اندر کی روشنی کو ختم کرنے آیا تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے تمہیں اسی گاؤں میں جانا ہوگا جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ اتنا سنتے ہی یوسف اپنا تھیلا اٹھا کر اس بستی کی طرف بڑھا جہاں قاسم رہتا تھا۔ راستہ سنسان، ہوا میں ایک سنسناہٹ تھی، سوکھے پتے زمین پر ایسے رینگ رہے تھے جیسے خوف سے کانپ رہے ہوں۔ یہ صرف ایک راہ نہ تھی بلکہ یوسف کے ایمان کا آخری امتحان تھا۔ جب وہ اس اجاڑ بستی کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں انسان نہیں، صرف سائے تھے جو ہوا میں رقص کرتے اور دلوں میں خوف ڈالتے۔ وہ سب یوسف کے گرد منڈلانے لگے۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی، یوسف حکیم یہاں تیرا کوئی کام نہیں، اپنی خیریت چاہتا ہے تو پلٹ جا۔ لیکن یوسف رکا نہیں، اس نے آنکھیں بند کی، دل سے دعا مانگی۔ اسی لمحے اس کے وجود سے ایک ہلکی سی روشنی پھوٹنے لگی۔ روشنی پھیلتی گئی اور جیسے ہی ان سیاہ سایوں پر گری وہ پانی کی مانند پگھل کر زمین میں سما گئے۔ یوسف کو یقین ہو گیا یہ جنگ تلوار کی نہیں ایمان کی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور قاسم کے مکان کے باہر پہنچا۔ دروازے پر قاسم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ شمع جل رہی تھی جو ہوا کے باوجود بجھتی نہیں تھی۔ وہ کوئی ورد بھی پڑھ رہا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر قاسم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ قاسم نے کہا، یہاں تم کیسے آئے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یوسف نے پرعزم لہجے میں کہا، میں اپنی حلیمہ کو بچانے آیا ہوں۔
اور اس زہر کی جڑ تک پہنچ کر اسے ختم کرنے آیا ہوں۔ اور سنو، میں تمہیں بھی اس اندھیرے سے بچانے آیا ہوں۔ قاسم کچھ سمجھ نہ سکا اور بولا، مجھے کس بات کا ڈر جو تم مجھے بچانا چاہتے ہو؟ یوسف نے کہا، یہ سارے گناہ کے کام تم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہارے گھر کے اندر جو منحوس سائے ہیں وہ یہ سب کام تم سے کرواتا ہے۔ اسی لمحہ قاسم کے مکان سے ایک جن باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی اور چہرے پر ایسی نفرت تھی جو دنیا کے ہر زہر سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ جن بولا، یوسف، تمہاری محبت تمہیں یہاں کھینچ لائی اور اب میں تمہیں تمہاری محبت سے جدا کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سیاہ کتاب کھولی۔ اس کے ورق سے سیاہ دھواں اٹھا جو سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا سیدھا یوسف کی طرف بڑھا۔ وہ دھواں زہر نہ تھا بلکہ نفرت اور لالچ کا زہر آلود جادو تھا جو یوسف کے دل پر وار کرنا چاہتا تھا۔ یوسف نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دل ہی دل میں اس روشن سورنگ کو یاد کیا جہاں سے اس نے پہلی بار سکون اور قوت حاصل کی تھی۔ اس نے اپنے دل میں محبت اور یقین کو جمع کیا اور ایک بلند آواز میں پکارا، اے میرے رب، تو نے مجھے صبر سکھایا، تو نے مجھے یقین دیا، تو نے مجھے رحمت سے نوازا۔ آج میں یہ سب تیرے نام پر وار کرتا ہوں۔ جیسے ہی یوسف نے یہ کہا، اس کے وجود سے ایک سنہری روشنی پھوٹی۔ وہ روشنی جن کے سیاہ دھوئیں سے ٹکرائی، دونوں طاقتیں فضا میں ٹکرا گئی۔ ایک طرف نفرت کا زہر تھا، دوسری طرف محبت کا نور۔ وقت گزرتا گیا، لڑائی شدید ہوتی گئی، مگر آخر کار نور کی قوت غالب آئی۔ زہر آہستہ آہستہ گھلنے لگا، دھواں کمزور ہوتا گیا اور جن زمین پر گر کر شکست کھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قاسم سکتے میں آ گیا۔ وہ بھاگا نہیں، بس حیرت سے کھڑا رہا۔ یوسف اس کے قریب گیا اور کہا، قاسم، تم نے دیکھا، طاقت نفرت پر بنی تھی اور نفرت ہمیشہ شکست کھاتی ہے۔ قاسم خاموش رہا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے تھے۔ یوسف نے اس کی طرف شفقت سے دیکھا اور کہا، تمہارے دل کا زہر بھی ختم ہو گیا ہے میرے بھائی، اب تم بھی آزاد ہو۔ قاسم یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی۔ یوسف نے اسے گلے سے لگا لیا اور قاسم کو بستی میں چھوڑ کر واپس اپنے گھر کی راہ لی۔ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ حلیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھی جیسے کسی لمبی نیند سے جاگی ہو۔ یوسف بھاگ کر اس کے قریب آیا اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حلیمہ نے کہا، یوسف، میں ٹھیک ہوں، ایسا لگا جیسے میں گہری نیند میں تھی، لیکن تیری محبت نے مجھے جگا دیا۔ یوسف نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ کہانی صرف ایک حکیم کی کہانی نہیں تھی بلکہ ہر اس انسان کی کہانی تھی جو صبر کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اور اپنی محبت کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ یوں یہ داستان مکمل ہوئی۔ یہ داستان لکڑی اور جڑی بوٹیوں کی نہیں تھی بلکہ ایک بندے کے صبر، ایمان اور محبت کی تھی۔ یوسف نے دنیا کو دکھا دیا کہ دولت مٹی کی طرح ہے، طاقت ہوا کی مانند ہے، مگر جو شے ہمیشہ قائم رہتی ہے وہ ہے دل کا یقین اور روح کا سکون۔ اس دن کے بعد یوسف نے کبھی اپنے فائدے کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ اس کی طاقت صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب کوئی دل سے اس جنگل میں مدد کی فریاد کرتا ہے تو اس بوڑھے پہاڑ سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے جو یاد دلاتی ہے کہ رحمت ہمیشہ ان پر نازل ہوتی ہے جن کا صبر اٹوٹ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ۔